الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم نے غسل جنابت اور وضو وغیرہ کے کچھ متفرقہ مسائل کا کل آغاز کیا تھا، اور اس میں ہم نے تقریباً 5 کے قریب مختلف قسم کے مسائل پڑھے تھے، اور چھٹا مسئلہ ہم نے شروع کیا تھا لیکن چونکہ ٹائم ختم ہو چکا تھا اس وجہ سے اس کو درمیان میں چھوڑ دیا گیا تھا، تو ہم دوبارہ اس مسئلے کو آج سے جو ہے وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد آخر میں انشاءاللہ تیمم کے احکام اور مسائل کا ہم آغاز کریں گے۔ اسی لیکچر میں کچھ تیمم کے مسائل ہوں گے جس میں تیمم کی تعریف ہے، تیمم کی شروط ہیں، اور تیمم کا طریقہ وغیرہ انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو یہ مسئلہ جو کل ہم نے چھوڑا تھا یہ ہے کہ کیا حائضہ بلا ضرورت اور عذر، یعنی بغیر عذر اور بغیر ضرورت کے مسجد سے گزر سکتی ہے؟ چلیں یہ تو ہم نے پہلے طے کر لیا کہ اگر کوئی حاجت اور ضرورت ہے تو عورت جو ہے وہ مسجد سے گزر سکتی، لیکن اگر کوئی حاجت اور ضرورت نہ ہو، ویسے ہی مسجد میں جا کے بیٹھ جائے یا مسجد سے گزر جائے، تو یہ دونوں مسئلے ہم ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے۔ پہلا مسئلہ ہے کہ بلا عذر مسجد سے گزرنا، کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ تو اس میں پہلا قول یہ ہے کہ حائضہ بلا ضرورت اور عذر مسجد سے نہیں گزر سکتی۔ ہم نے کل یہ پڑھا تھا، حنفیہ مالکیہ کا قول ہے اور حنابلہ سے بھی ایک روایت، اور شافعیہ کا دوسرا قول ہے۔ اس کے بارے میں جو دلیل ہم نے دی تھی وہ، یا انہوں نے جو دلیل دی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث تھی جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ جن صحابہ کرام کے گھروں کے دروازے مسجد کی جانب کھلتے تھے، اب صاحب ظاہر ہے کہ جن کے دروازے مسجد کی جانب ہے وہ مسجد سے گزر کے باہر نکلیں گے، اس کے اندر آدمی جنبی بھی ہوتا ہے، اس میں عورت حائضہ بھی ہوتی ہے اور مخصوص ایام میں ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کے دروازے جو ہیں وجہوا هذه البیوت عن المسجد، مسجد سے ان کو ہٹا کر دوسری طرف اپنے دروازے بناؤ۔ تو صحابہ نے سمجھا کہ شاید اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ حکم نہیں دے رہے بلکہ آپ جو ہے وہ ایک رائے یعنی مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنے دروازے دوسری طرف بنا لیں، شاید کو رخصت آ جائے۔ تو اللہ کے نبی السلام دوبارہ جب مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ اسی طرح دروازے کھڑے ہوئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجہوا هذه البیوت عن المساجد، یعنی مسجد، مسجد سے ان دروازوں کو، گھروں کو دوسری طرف ان کا چہرہ کر دو، ان کے دروازے کھول دو۔ فإنی لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، کہ میں مسجد کو حائضہ یا جنبی عورت کے لیے حلال نہیں سمجھتا۔ حدیث ہم نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس سے استدلال کیسے کیا گیا ہے؟ استدلال یہ کیا گیا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے جن صحابہ کرام کے گھروں کے دروازے مسجد کی جانب تھے انہیں باہر کی جانب بنانے کا حکم اس وجہ سے دیا تاکہ عورت جو ہے وہاں سے نہ گزر سکے، یعنی مسجد حائضہ اور جنبی کی گزرگاہ نہ بن جائے، اس وجہ سے آپ نے جو ہے وہ مسجد کے دروازے کو بدلنے کا کہا۔ لیکن اس حدیث کے دو جواب دیے گئے، ایک تو یہ حدیث ضعیف ہے جیسے ہم نے پڑھا، کیونکہ اس کی سند میں افلت بن خلیفہ اور جسرہ بنت دجاجہ دونوں میں ہی کلام ہے، یہ دونوں راوی ضعیف ہیں اور اکثر محدثین نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حدیث صحیح مان بھی لی جائے تو اس سے مراد مسجد میں ٹھہرنا ہوگا، گزرنا نہیں، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کا دروازے دوسری طرف بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مسجد میں نہ ٹھہر سکیں، کیونکہ گزرتے ہوئے رکا بھی تو جا سکتا ہے۔ تو پھر دوسری اس کی توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ مسجد میں ٹھہرنا منع ہے، مسجد سے گزرنا تو منع نہیں۔ دوسری دلیل انہوں نے یہ دی ہے جو کہتے ہیں کہ مسجد سے جو ہے وہ یعنی بلا عذر نہیں گزر سکتی عورت، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتی ہیں انہا قالت، انہوں نے کہا قدمت مکہ تھا وانا حائض، میں مکہ میں آئی تو میں حائضہ تھی، اور یہ جو ہے وہ سفر حج کا ذکر ہے کہ انہوں نے حج کا احرام باندھ لیا تھا۔ ولا ماتوب بالبیت، لیکن میں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا، ولا بین الصفا والمروہ، اور نہ میں جو ہے وہ صفا مروہ کی صحیح کر سکی، یعنی مراد جو ہے طواف قدوم کے اندر جب حاجی مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ حج تمتع کرنے والے پہلے مکمل عمرہ کرتے ہیں، تو فرماتی ہیں کہ فشکوت ذلک الی رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی کے پاس آ کر شکوہ کیا کہ اللہ کے رسول مجھے تو جو ہے وہ حیض آ چکا ہے، مخصوص ایام ہے، تو اب میں کیا کروں؟ اب نہ میں بیت اللہ کا طواف کر سکتی ہوں نہ میں باقی کا۔ تو آپ نے فرمایا افعلی کما یفعل الحاج، کرو جیسے حاجی کرتا ہے، یعنی حاجی جو جو کر رہے ہیں سارے کام کرو، غیر اللہ تطوفی بالبیت، سوائے بیت اللہ کے طواف کے، بیت اللہ کا طواف نہ کرو، باقی سارے کام صحیح صفا مروہ کی بھی کر لو کیونکہ وہ بیت اللہ کی حد سے باہر ہے۔ اس طرح مقام عرفات میں بھی چلی جاؤ، مزدلفہ میں جتنے مقامات ہیں وہ ساری کرو، سوائے حتی تطہری، حتیٰ کہ تم پاک ہو جاؤ۔ جب پاک ہو جاؤ تو طواف افاضہ بعد میں کر لو، طواف بعد میں کر لو۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ اب اس سے استدلال انہوں نے کیسے کیا ہے؟ استدلال اس اعتبار سے کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو سارے کام کرنے کی اجازت دی جو حجاج کرتے ہیں سوائے بیت اللہ کے طواف کے۔
اب یہ اس وجہ سے آپ نے روکا ہے بیت اللہ کے طواف سے کیونکہ بیت اللہ کے اندر حائضہ عورت مسجد کے اندر نہیں جا سکتی، مسجد کے اندر بلا عذر نہیں گزر سکتی، یعنی انہوں نے اس مسئلے کے اندر استدلال کیا ہے، لیکن یہ استدلال درست نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو طواف کرنے سے روکا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ طواف کے اندر طہارت شرط ہے، طواف کے اندر طہارت شرط ہے، نہ کہ آپ نے بیت اللہ کے اندر داخل ہونے سے روکا ہے، نہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ سے گزرنے سے روکا ہے۔ تو یہ اصل میں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ طواف سے روکا ہے، نہ کہ بیت اللہ کے اندر داخل ہونے سے۔ تیسری ان کی دلیل یہ ہے، حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں امرنا ان نخرج الحیض یوم العیدین، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم حیض والی عورتوں کو بھی عیدین میں لے کر جائیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں، اور اسی طرح وذوات القدور، اور جو پردہ نشین عورتیں ہیں ان کو بھی لے کے جائیں، یعنی جو زیادہ گھروں میں رہتی ہیں، باہر نہیں ان کا آنا جانا، ان کو بھی ہم عیدین کے اندر لے کر جائیں۔ فیشہدنا جماعت المسلمین و دعوتہم، تو وہ وہاں حاضر ہوں مسلمانوں کے اجتماع میں اور ان کی دعا میں، مسلمانوں کے اجتماع اور ان کی دعا میں حاضر ہوں۔ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، اور جو حیض والی عورتیں ہیں وہ نماز کی جگہ سے الگ رہیں، جو حیض والی عورتیں ہیں وہ نماز کی جگہ سے الگ رہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حیض والی عورت جو ہے وہ بلا عذر وہ مسجد سے نہیں گزر سکتی، نہ اس میں ٹھہر سکتی ہے۔ یہ اس حدیث سے استدلال کیا گیا ہے کہ اگر اس کا گزرنا جائز ہوتا تو آپ کہتے کہ ٹھیک ہے ان کو نماز کی جگہ پہ لے آؤ، آپ نے کہا کہ نماز کی جگہ سے الگ رہیں، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حائضہ کو نماز کی جگہوں سے الگ رہنے کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے، اس کا مسجد میں ٹھہرنا تو دور کی بات، بلا ضرورت اس سے گزرنا بھی یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حائضہ کے لیے مسجد سے گزرنا مطلقاً جائز ہے، یعنی عذر ہے یا نہیں مسجد سے گزر سکتی، بغیر حاجت کے بھی گزر سکتی ہے، یہی مسئلہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ حنابلہ کا مذہب ہے اور مالکیہ شافعیہ کا ایک قول ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ایک تو یہ ہے کہ جب جنبی کے لیے مسجد سے گزرنا مطلقاً جائز ہے تو حائضہ کے لیے بھی مطلقاً جائز ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کریم کی جو ہم نے گزشتہ کل آیت پڑھی تھی اس سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبیل حتى تغتسلوا۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ آیت میں لا تقربوا الصلاۃ سے مراد نماز کی جگہ ہے، نماز کی جگہ ہے، کیونکہ نماز میں راستے سے گزرنے کی کوئی وجہ نہیں، آپ سمجھ لیں، تو یہ مراد ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں مراد نماز کی جگہ ان کے قریب نہ جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ یہاں جنبی کے لیے کیا کہا گیا ہے ولا جنبا الا عابر سبیل، اگر راستہ گزرنا چاہتا ہے تو گزر سکتا ہے، یہاں عذر نہیں بتایا گیا کہ عذر ہو یا نہ ہو، تو مطلقاً وہ گزر سکتا ہے، مطلقاً وہ گزر سکتا ہے۔ تو یہ جو استدلال کیا گیا ہے اس سے دو جواب اس کے دیے گئے۔ پہلا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آیت سے مراد وہ مسافر ہے جو جنبی ہو جانے کی صورت میں پانی نہ پا سکے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، لیکن یہ کوئی معتبر جواب نہیں کیونکہ یہ حکم مسافر کے ساتھ خاص نہیں۔ یعنی جن لوگوں نے یہ جواب دیا ہے کہ ولا جنوبا الا عابر سبیل سے مراد یہاں مسافر ہے، تو مسافر کی یہاں کوئی قید نہیں، لہٰذا اس سے یہ استدلال نہیں بن رہا۔ اور یہ استدلال اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ آیت سے مراد جنبی کا مسجد سے گزرنا ہے تو بھی اس سے حائضہ کے گزرنے کا جواز ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ حائضہ کا حدث جنبی کی حدث سے سخت ہے، حائضہ کا حدث جنبی کے حدث سے زیادہ سخت ہے۔ اور ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، ہم نے کہا تھا جنبی آدمی جو ہے اس کا جو حدث ہے وہ عارضی ہے، وہ چاہے تو غسل کر کے ختم کر سکتا، لیکن حائضہ کا جو حدث ہے وہ حدث ایسا ہے کہ وہ اس کے اختیار میں نہیں کہ اس سے وہ طہارت حاصل کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی گزشتہ حدیث، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول کریم علیہ السلام نے انہیں مسجد سے جائے نماز یا چٹائی پکڑانے کا حکم دیا تھا اور کہا کہ مجھے چٹائی پکڑا دو۔ یہ دلیل ہے کہ عورت بلا عذر بھی مسجد سے جو ہے وہ گزر سکتی ہے۔ اب اس میں کوئی عذر تو نہیں تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام چٹائی جو ہے وہ خود بھی پکڑ سکتے تھے، آپ خود بھی پکڑ سکتے تھے، لیکن آپ نے عائشہ کو کہا یہ امت کو بتانے کے لیے کہ مسجد کے اندر سے حائضہ جو ہے وہ گزر سکتی ہے۔ اب دلائل ہمارے سامنے راجح کیا ہے؟ دلائل کے تقابل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حائضہ کے لیے مسجد سے گزرنا مطلقاً جائز ہے، کیونکہ ممانعت کی کوئی صریح اور صحیح دلیل نہیں۔ آپ کہیں گے پہلے مسئلے اور اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے، ہم یہ مسئلہ پڑھ رہے ہیں کہ اگر کوئی مجبوری ہے تب بھی گزر سکتی ہے،
اور مجبوری نہیں تو تب بھی گزر سکتی ہے، خالی گزرنا گناہ نہیں، خالی گزرنا گناہ نہیں، اصل مسئلہ اس میں رہنا ہے، ٹھہرنا ہے۔ اور ٹھہرنے میں اصل نقصان یہ ہے کہ وہاں صف وغیرہ یا جو مطلب کہ قالین ہے یا جو چیز ہے وہاں وہ نیچے کوئی نجاست وغیرہ لگ سکتی ہے، خون وغیرہ لگ سکتا ہے، یہ اصل مقصود ہے۔ یہ اگلا مسئلہ جو ہے وہ اس سے جڑا ہوا ہے، اگلا مسئلہ جو ہے وہ اس سے جڑا ہوا ہے، اور وہ ہے مسجد یعنی حائضہ کا مسجد میں ٹھہرنا، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور پھر انشاءاللہ ہم یہاں اس کے ضمن میں پڑھیں گے کہ وہ جو حرمین کے اندر مکہ اور مدینہ کے اندر مطلب جو باہر والے سین ہیں، جو باہر والے سین ہیں، جو صفوں کے علاوہ خالی جگہ ہوتی ہیں دیواروں کے ساتھ، کیا وہاں عورت بیٹھ سکتی ہے کہ نہیں؟ اور ویسے مسجد نبوی کے اندر والے جو مطلب کہ حصے کے علاوہ باہر کے جو آتا اور سین وغیرہ ہیں، کیا وہاں عورت جا کے بیٹھ سکتی ہے تلاوت سننے کے لیے، یا اگر رمضان میں ہے تو تراویح وغیرہ سننے کے لیے؟ تو یہ انشاءاللہ ہم مسئلہ جو ہے وہ نماز کے بعد اس کو پڑھتے ہیں، اس مسئلے کو اور آگے والے مسائل کو۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد، ہمارے پاس جو مسئلہ ہے حائضہ کے مسجد میں ٹھہرنے کا مسئلہ، یہ مسئلہ نمبر 7 ہے متفرقہ مسائل میں سے۔ تو اس میں بھی فقہا کے 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ حائضہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں، یہ جمہور فقہاء کرام کا مذہب ہے، اور ان کی دلیل کیا ہے کہ مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں ہے؟ ایک تو گزشتہ آیت جس میں ہے وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ، اس میں جنبی کو جو ہے وہ مسجد سے گزرنے سے منع کیا گیا ہے، مگر اگر راستہ ہے تو پھر وہ گزر سکتا ہے۔ تو اس سے استدلال اس انداز میں کیا گیا ہے کہ جب جنبی کو مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں تو حائضہ کو بالأولیٰ نہیں ہونی چاہیے، حائضہ کو بالأولیٰ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ قیاس درست نہیں ہے، اور درست نہ ہونے کی وجہ بیان کی جا چکی ہے، اور درست نہ ہونے کی وجہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ دونوں کو ایک دوسرے پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جنبی کا جو حدث ہے وہ حدث عارضی ہے اور وہ زائل ممکن ہے اس کا زائل ہونا، اور جبکہ جو حائضہ ہے اس کا حدث وہ حدث سخت ہے اور وہ عارضی نہیں ہے کہ اس کو جلدی سے وہ غسل کر کے ختم کر لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لا احل المسجد لحائض ولا جنب، کہ نہیں میں حلال سمجھتا یا حلال قرار دیتا مسجد کو حائضہ اور جنبی کے لیے۔ حدیث اس کی صحت میں ہم نے کہا کہ کلام ہے، اور یہ حدیث ضعیف ہے، اور ضعیف حدیث جو ہے وہ حجت نہیں بن سکتی۔ حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا کہ حیض والی خواتین کو بھی عید کی جو نماز ہے اس میں عیدگاہ کے اجتماع میں اور دعا میں شرکت کے لیے وہاں انہیں لے جایا جائے، اور لیکن ساتھ یہ کہا لیکن وہ نماز کی جگہوں سے الگ رہیں، لیکن وہ نماز کی جگہوں سے الگ رہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حائضہ عورت مسجد میں نہیں ٹھہر سکتی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حائضہ کا مسجد میں ٹھہرنا جائز ہے، یہ بعض مالکیہ اور شافعیہ اور حنابلہ اور ابن حزم ظاہری کا قول ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ پہلی تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی صریح اور صحیح نص نہیں ہے جو حائضہ کو مسجد میں داخل ہونے سے روکتی ہو، جو حائضہ کو مسجد میں داخل ہونے سے روکتی ہو۔ نمبر 2، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزشتہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حج میں ہر وہ کام کرنے کی اجازت دی جو حجاج کرام کرتے ہیں سوائے بیت اللہ کے طواف کے۔ اس سے کیسے استدلال کیا گیا ہے مسجد میں ٹھہرنے کے بارے میں؟ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوران حیض طواف کرنے سے منع فرمایا ہے، بیت اللہ میں داخل ہونے سے منع تو نہیں کیا، لہٰذا یہ دلیل ہے اس بات کی۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ دلیل غیر صریح ہے، واضح نہیں ہے دلیل، گزرنے کے لیے تو ہو سکتی ہے لیکن ٹھہرنے کی دلیل بنانا یہ تھوڑا مسئلہ مد نظر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ، آپ ملے ان کو فی بعض طرق المدینہ، مدینہ کے بعض یعنی طرق میں مطلب کسی راستے میں، مدینہ کے راستوں میں سے کسی راستے میں ملے، وہو جنوب سال میں کہ وہ جنبی تھے۔ تو کہتے ہیں فن خنست منہ، تو میں چپکے سے اللہ کے نبی سے نکل گیا، فذهب، اور وہ چلے گئے، فاغتسل، غسل کیا، ثم جاء، پھر واپس آئے۔ اپنے بارے میں حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں ثم جاء، پھر آئے، فقال، تو اللہ کے نبی نے پوچھا این کنت یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ تم کہاں گئے تھے، نکل گئے تھے اچانک چلے گئے تھے؟ قال، تو انہوں نے کہا کنت جنوبا، میں جنبی تھا، فکرہت، ناپسند سمجھا میں نے، ان اجالسک، کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں یا گفتگو کروں،
وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَہَارَہ، اور میں طہارت پہ نہ ہوں، یعنی میں نے اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے اور گفتگو کرنے کو ناپسند سمجھا، اس وجہ سے میں نے کہا پہلے طہارت حاصل کر لو پھر آپ کے ساتھ بیٹھو۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، یہ تعجب کے لیے ہے، ان المسلم لا ینجس، کہ بے شک مسلمان تو نجس نہیں ہوتا، مسلمان تو نجس نہیں ہوتا، مطلب کہ مسلمان تو طاہر ہے۔ تو وجہ استدلال یہ ہے کہ مومن ہر حال میں پاک ہے، وہ مرد ہو یا عورت۔ بس جب عورت پاک ہے، نجس نہیں، تو اسے مسجد میں جانے سے روکنے کی کوئی، وہ کہتے ہیں کہ بات سمجھ نہیں آتی، مطلب کہ اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ فقہائے کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ حائضہ کو مسجد میں داخلے سے روکنے کی اصل علت مسجد کا نجاست خون سے گندا ہونے کا خدشہ ہے، اور یہ خدشہ جدید سہولیات کے سبب آج کل بہت کم ہو چکا ہے، لہذا رکاوٹ کی کوئی ایسی علت نہیں بچتی جس کی وجہ سے حائضہ کو مسجد میں ٹھہرنے سے روکا جائے۔ یہ ایک اس کا جواب دیا گیا ہے۔ لا راجع اس میں کیا ہے دلائل کے پیش نظر؟ راجع واللہ عالم وہ یہ ہے کہ اگر ہم تمام دلائل کو آپس میں جمع کرنے کی کوشش کریں اور دونوں اقوال کو، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حائضہ کا مسجد سے گزرنا تو جائز ہے لیکن ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ خصوصاً اگر کوئی کہے کہ اس کی دلیل کیا ہے، تو اس کی دلیل حضرت ام عطیہ انصاریہ کی حدیث ہے، جس میں آپ نے حیض والی عورتوں کو اور جو پردہ نشین عورتیں ہیں جو گھر میں اکثر رہتی ہیں ان کو بھی آپ نے عیدین کی نماز میں مسلمانوں کے اجتماع میں شامل ہونے کے لیے، دعا میں شامل ہونے کے لیے نکلنے کا حکم دیا، اور آپ فرماتے ان کو لے کے آؤ، لیکن آپ نے کہا کہ مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے علیحدہ رہیں، مطلب کہ اگر صفیں ہیں تو صفوں کے پیچھے بیٹھ جائیں، صفوں کے اوپر نہ بیٹھیں۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے ہمیں؟ حدیث واضح ہے، میرے خیال میں تو یہ کہنا کہ اس مسئلے کے اندر کوئی نص ہی نہیں ہے یا کوئی حدیث ہی نہیں ہے، تو یہ تو مسئلہ مل نظر ہے۔ جب حدیث ایک بھی آ گئی تو مسئلہ ثابت ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر حائضہ عورت نہیں ٹھہر سکتی، حائضہ عورت مسجد میں نہیں ٹھہر سکتی۔ دلیل وہی حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے عورتوں کو عیدین کی نماز میں نکلنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ حیض والیوں کو بھی، لیکن کہا کہ مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے الگ رہے۔ اس سے آپ مطلب ملتا جلتا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو اختلاف حائضہ میں ہے وہی جنبی میں ہے، وہ جنبی میں ہے کہ کیا جنبی مسجد میں ٹھہر سکتا ہے کہ نہیں۔ ہم نے کہا کہ اگر سویا ہوا ہے اور اسے احتلام ہو گیا تو اب وہ جب بیدار ہوگا تو فوراً ٹھہرا نہیں رہے گا، فوراً جا کے غسل کرے گا، لیکن گزر سکتا ہے، اس میں کوئی یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اشکال نہیں ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ البتہ ٹھہرنے کا اختلاف وہی ہے جو حیضہ کے بارے میں مسجد کے ٹھہرنے کا اختلاف ہے، وہی جنبی کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ تو بہرحال اس میں بھی ہم کہیں گے راجع یہی ہے کہ جب اسے علم ہو جائے کہ اسے احتلام ہو گیا ہے تو مسجد میں نہ ٹھہرے، اگر سویا ہوا تھا تو فوراً اٹھ جائے، فوراً اٹھ جائے اور جا کر جو ہے وہ غسل کرے۔ رہا جو مسجد کے صحن ہیں، جو مسجد کے صحن ہیں، کیا وہ مسجد میں شامل ہے کہ نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے جو علماء کے درمیان اختلافی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو مسجد کے صحن ہیں یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، اس وقت مسجد کا حصہ شمار ہوں گے جب وہ صفیں متصل ہوں، جب صفیں متصل ہوں۔ مثلا مسجد نبوی کے باہر والے صحن ہیں، اب مسجد نبوی کے باہر والے صحن کا حکم وہ نہیں جو مسجد کے اندر والے احاطے کا ہے۔ آپ جانتے ہیں مسجد نبوی کے دو حصے ہیں، ایک باہر والے صحن ہیں اور جو چھتریاں وغیرہ ہیں اور اس کے دروازوں کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور دوسرا اندر کے جو دروازے ہیں، مسجد کے اندر والا صحن جو ہے جہاں مطلب مسجد کے حکم میں ساری چیزیں۔ تو اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ مسجد کا جو اندر والے دروازے ہیں، یعنی جو چھت والی مسجد ہے ساری، وہ مسجد کا حصہ ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ عورت نہیں جا سکتی۔ لیکن جو صحن ہے مسجد کے باہر والے، جہاں کبھی صفیں ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی، بعض جگہوں پہ ہوتی ہیں بعض جگہوں پہ نہیں ہوتی، اب اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر تو صفیں متصل ہیں، نماز ہو رہی ہے، تو اس صورت میں وہ مسجد کا حصہ ہے، لیکن اگر صفیں متصل نہیں یا اس مقام پہ جہاں صفیں نہیں ہیں اور لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، وہاں عورت بیٹھ سکتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورت اگر حج پہ گئی ہے یا عمرے پہ گئی ہے تو بیت اللہ کا جو باہر والا صحن ہے، بیت اللہ کا جو باہر والا صحن ہے، بیت اللہ کی عمارت اور پوری بلڈنگ جو ہے اس سے باہر جو صحن خالی ہیں جہاں کوئی چھت وغیرہ نہیں، وہاں عورت بیٹھ سکتی ہے۔ اور اس طرح مسجد نبوی کے جو باہر والے صحن ہیں
وہاں عورت جا سکتی ہے، مخصوص ایام میں حیض میں بھی جا سکتی ہے۔ وہاں صاحب ظاہر ہے کہ ایک عورت مسجد نبی کی زیارت کے لیے گئی، آگے سے اس کو مینسز آ گئے، اب وہ مسجد نبی نہ دیکھے، یا مسجد نبی مثلا مسجد نبی کی زیارت ثواب کی نیت سے ہم جا سکتے ہیں مسجد نبی کے لیے، تو اب وہ کیا کرے، ہم کہیں گے مسجد کے سین کے اندر چلی جائے، لیکن اندر نہ جائے، باہر والے سین میں بیٹھ جائے، تلاوت سنے، نمازوں میں وہاں چلی جائے، وہاں جا کے بیٹھ جایا کرے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ نماز کی جگہ سے تھوڑا الگ رہے۔ اور وہاں ایسا ہی ہوتا ہے، بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جو نماز کے وقت پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں، جو نیچے پارکنگ ہوتی ہے اس کے اوپر ساتھ جگہ جو خالی ہوتی ہے وہاں بیٹھی ہوتی ہیں باہر سین میں، اور کچھ صفوں سے تھوڑا پیچھے ہٹ کے بیٹھی ہوتی ہیں۔ بہرحال کوئی حرج نہیں ہے، عورت سین کے اندر جا سکتی باہر والے سین میں، لیکن کوشش کرے کہ نماز کی جگہ سے تھوڑا الگ رہے، نماز کی جگہ سے تھوڑا الگ رہے، لیکن اندر مسجد کے نہیں جا سکتی، مسجد کے اندر نہیں جا سکتی۔ بعض عورتیں کہتی ہیں ریاض الجنہ کے اندر میں جانا چاہتی ہوں تو میں کیا کروں، اب ہم کہیں گے کہ چونکہ وہ ریاض الجنہ کا جو مسئلہ ہے پوری مسجد کراس کر کے جانا پڑتا ہے، ریاض الجنہ میں پوری مسجد پیچھے سے کراس کر کے جانا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے وہاں جائے گی کس لیے، ریاض الجنہ میں کس لیے جائے گی، صاحب ذرا نماز کے لیے، تو نماز تو پڑھ نہیں سکتی، تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ ریاض الجنہ میں نہیں جا سکتی، چونکہ وہ مسجد کا اندرونی حصہ ہے اور مسجد ہے اور نماز کی جگہ ہے، اس وجہ سے وہاں نہیں جا سکتی۔ البتہ باہر کے سین جو ہیں بیت اللہ یا مسجد نبوی کے، ان میں وہ جا کر بیٹھ سکتی ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا موضوع ہے تیمم۔ جب پانی کے مسائل، نجاستوں کے مسائل، نجاستوں کو زائل کرنے کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل ہم پڑھ چکے، تو اب ضروری ہے کہ ہم غسل کا جو متبادل ہے، وضو اور غسل دونوں کا، وضو اور غسل کا دونوں کا جو متبادل ہے ہم اس کے بارے میں بھی پڑھیں، اور یہ طہارت کی آپ سمجھ لیں کہ ایک قسم ہے، اور وہ ہے تیمم۔ تیمم جو ہے اس کی سب سے پہلے تو ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں، اس کی تعریف، پھر اس کی مشروعیت اور اس کی جو شروط وغیرہ ہیں وہ انشاءاللہ اس کی طرف ہم منتقل ہوں گے۔ تیمم جو ہے لغوی اعتبار سے یہ تیمم یا تیمم تیممن سے مصدر ہے، جس کا معنی ہے قصد کرنا یا ارادہ کرنا، قصد کرنا یا ارادہ کرنا۔ قرآن کریم میں یہ لفظ اس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور وہ کیا ہے، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور اس میں بری چیز کا ارادہ نہ کرو، وَلَا تَيَمَّمُوا، اور نہ تم ارادہ کرو، الْخَبِيثَ بری چیز کا، مِنْهُ اس میں سے جسے تم خرچ کرتے ہو، یعنی جو اللہ کی راہ میں تم خرچ کرتے ہو اس میں بری چیز میں لانے کا ارادہ نہ کرو، یا برا کوئی جو ہے وہ کسی بری چیز کا قصد اور ارادہ نہ کرو، تو یہاں مراد قصد اور ارادہ کرنا ہے۔ لیکن جب بطور اصطلاح کے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تیمم، جیسے وضو ہے، غسل ہے، تو پھر اس کی تعریف کیا کریں گے، خاص شروط کے ساتھ، خاص شروط کے ساتھ، خاص انداز میں چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنے کی غرض سے پاک مٹی کا قصد یا ارادہ کرنا، پاک مٹی کی طرف قصد یا ارادہ کرنا، کس غرض سے، خاص شروط کے ساتھ خاص انداز میں چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنے کی غرض سے پاک مٹی کا قصد یا ارادہ کرنا، یہ تیمم کہلاتا ہے۔ یہ تیمم کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف ہے شرعی اعتبار سے یا اصطلاحی اعتبار سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب اگر ہم اس تعریف کے الفاظ کو لیں، مثلا خاص شروط کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیمم کی کچھ شرطیں ہیں، تیمم کی کچھ شرطیں ہیں، ان کو ملوز خاطر رکھا جائے گا پھر تیمم کر سکتے ہیں۔ مثلا پانی کا نہ ملنا، اگر ایک بندے کے پاس پانی ہے تو تیمم کی طرف نہیں جائے گا، الا کہ پانی استعمال کرنے کی قدرت نہ ہو، الا کہ پانی استعمال کرنے کی استطاعت نہ ہو، تو پھر مسئلہ مختلف ہے۔ تو خاص شروط کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کچھ شرطیں ہیں، ان کو مد نظر رکھا جائے گا، جو آگے آ رہی ہیں جن کو ہم پڑھیں گے۔ خاص انداز میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دیگر عبادات ہیں ویسے تیمم بھی ایک عبادت ہے، اور عبادت کا طریقہ قرآن و حدیث سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ یہ قاعدہ پلے باندھ لیں، یہ قاعدہ ذہن میں بٹھا لیں، وہ عبادت نہیں ہے جس کا طریقہ قرآن یا حدیث سے ثابت نہ ہو، جس کا طریقہ قرآن یا حدیث سے ثابت نہ ہو وہ عبادت ہی نہیں، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں آپ۔ لہٰذا خاص انداز میں، وہ انداز کون سا ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، اور اللہ کے نبی نے تیمم کا طریقہ بتایا ہے، اور اس میں یہ ہے چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا خاص انداز میں۔ وہ انداز کیا ہے، وہ طریقے میں آئے گا جب ہم طریقہ اس کا پڑھیں گے۔ مٹی کا قصد اور ارادہ کرنا، اس کا مطلب مٹی سے ہوگا، مٹی سے ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں ہوگا۔
البتہ فقہا نے اس مسئلے کو بہت بہت وسعت دی ہے، اس کے اندر بڑی بڑی چیزیں ان کو ڈسکس کیا ہے، مثلا چونا ہے، چونا ہے، یہ پینٹ شینٹ وغیرہ ہے، یہ جو کلی شلی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو، اسی طرح جو راکھ ہے، کیا راکھ سے تیمم ہو سکتا ہے کہ نہیں، اسی طرح جو گاچی ہے، کیا گاچی سے تیمم ہو سکتا ہے کہ نہیں، ریت سے تیمم ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس طرح جو ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے جو پکی زمین کے اوپر، چھت کے اوپر پڑی ہوتی ہے، کیا اس سے تیمم ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ مختلف علماء نے جو ہے وہ چیزیں ذکر کی ہیں، انشاءاللہ یہ تفصیل بھی آگے ہم ذکر کریں گے، ان میں سے کون سی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد اس کے اندر یہ بھی ہے ارادہ کرنا، ارادے کا مطلب یہ کہ اس میں نیت ہونا ضروری ہے، جیسے دیگر عبادات میں نیت ضروری ہے، ویسے تیمم میں بھی نیت کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور یہاں ایک بڑی اہم بات، دلچسپ بات یہ ہے کہ احناف کے ہاں غسل اور وضو میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن تیمم میں وہ بھی نیت کرنے کو لازم سمجھتے ہیں، تیمم میں وہ بھی نیت کرنے کو لازم سمجھتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ تیمم متبادل ہے وضو کا اور غسل کا، اور متبادل کے اندر وہ کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ نیت کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے تیمم کی مشروعیت، تیمم جو ہے یہ مشروع ہے اور شریعت کا حصہ ہے، اور یہ شروط کے مد نظر یہ کرنا جائز ہے۔ جائز کیا بلکہ نماز کا وقت ہو جائے، اگر پانی نہ ہو تو تیمم کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی، نہ کہ نماز کو لیٹ کیا جائے گا۔ تو تیمم کی مشروعیت یعنی اس کا شریعت میں سے ہونا کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت۔ قرآن کریم میں سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں دو جگہ تیمم کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، کہ اور جب تم بیمار، اگر ہو تم بیمار یا سفر پہ ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کو آئے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے بیویوں سے ہم بستری کی ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پانی نہ پا سکو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی کا قصد اور ارادہ کرو یعنی تیمم کرو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور اس سے تم نے کیسے تیمم کرنا ہے، پورے وضو کی طرح نہیں، پورے غسل کی طرح نہیں کہ مٹی کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ لوٹ پوٹ کر لو، نہیں، بلکہ مسا کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا بس۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے بہت زیادہ درگزر کرنے والا اور بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں بھی اس سے ملتی جلتی عبارت ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، بس تم مسا کرو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا اس مٹی سے، اس مٹی سے تم جو ہے وہ مسا کرو۔ تو یہاں ان دو آیات سے یہ پتا چلتا ہے کہ تیمم وضو کا بھی متبادل ہے اور غسل کا بھی متبادل ہے۔ کون آپ میں سے بتائے گا کہ اس آیت میں کہاں سے ہم نے اخذ کیا ہے کہ تیمم وضو کا بھی متبادل ہو سکتا ہے اور غسل کا بھی؟ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ جی سر جب سفر میں ہوں گے تو اس وقت تو غسل کرنا آسان کام تو نہیں ہے، تو باقی جو وضو کا ہے وہ تو سر آگے نیچے لکھا ہوا ہے وضو کا۔ بھائی یہاں موجود ہے او لامستم النساء، سر او لامستم النساء، تم نے عورتوں کو چھوا ہو یعنی ان سے ہم بستری کی ہو، تو ہم بستری سے غسل واجب ہوتا ہے یا وضو واجب ہوتا ہے؟ سر جی سر غسل، ہاں، تو اس سے غسل ثابت ہو گیا، اور اس اور سے غائط سے اور باقی سے وضو ثابت ہو گیا۔ تو جی یہ نساء او لامستم النساء، اس سے غسل ثابت ہوتا ہے، اور پیچھے والا جو ہے غائط وغیرہ، اس سے جو ہے وہ وضو ثابت ہوتا ہے، کیونکہ یہ حد سے اصغر ہے اور یہ حد سے اکبر ہے۔ الغائط حد سے اصغر ہے اور او لامستم النساء حد سے اکبر ہے، تو لہٰذا ان دونوں سے جو ہے وہ ایک سے وضو ثابت ہوتا ہے اور ایک سے غسل ثابت ہوتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، یہ صحابی ابن صحابی ہیں، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جب صحابی ابن صحابی آئے تو اس وقت ہمیں اس کے بارے میں کہنا چاہیے رضی اللہ عنہما، کیونکہ دونوں باپ بیٹا صحابی ہیں۔ اگر خالی عمران آئے تو پھر رضی اللہ عنہ، لیکن جب باپ بیٹے دونوں کا نام آئے تو پھر ہم رضی اللہ عنہما کہیں گے،
جیسے عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، عن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قالا کہتے ہیں نودی بالصلاۃ، نماز کی اذان کہی گئی، فصلا نماز پڑھائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی رسول اللہ کے نبی مراد لے رہے ہیں، بالناس لوگوں کو، فلما انفتل من صلاته جب آپ اپنی نماز سے پھرے یعنی فارغ ہوئے، اذا ہوا برجل تو اچانک، یہاں اذا جو ہے فجائیہ ہے جو اچانک کا معنی دیتا ہے، اذا ہوا برجل معتزل تو اچانک آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو الگ تھلگ کھڑا ہوا ہے۔ اور یہ واقعہ وہی ہے جو پیچھے ہم نے غسل کے طریقے میں پڑھا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مٹی کا کہا، یا پھر ایک حدیث میں کہ آپ نے اسے پانی دیا فرمایا اپنے اوپر بہا لو۔ تو ہو سکتا ہے واقعات مختلف ہوں، ہو سکتا ہے کہ واقعہ ایک ہو، تو پہلے آپ نے اسے جو ہے وہ تیمم کا کہا، پھر آپ نے اسے پانی مل گیا ہو تو آپ نے پانی دے دیا، جمع بھی ممکن ہے اور تفریق بھی ممکن ہے۔ برحال تو اچانک آپ نے دیکھا ایک آدمی الگ تھلگ کھڑا ہوا ہے، لم یصلی مع القوم، اس نے صحابہ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی مل کر اللہ کے نبی کے پیچھے، بلکہ کھڑا ہوا ہے۔ تو آپ نے پوچھا ما منعک یا فلان، کس چیز نے تجھے روکا ہے ان تصلی مع القوم کہ تم صحابہ کے ساتھ نماز پڑھو مل کر؟ قالت اس نے کہا اصابتنی جنابۃ ولا ماء، مجھے جنابت لاحق ہو گئی ہے لیکن پانی نہیں۔ قالا تو آپ نے فرمایا علیک بالصعید، مٹی کو لازم پکڑو، فإنہ یکفیک، وہ تیرے لیے کافی، یعنی تم مٹی کا قصد کرو، ارادہ کرو اور اسے تیمم کر لو، یہ تمہارے حدث کو زائل کر دے گی۔ اب یہاں حدث اکبر ہے، صاحب اسے جنابت ہے تو اس کو بھی زائل کر سکتی۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تیمم غسل کا بھی قائم مقام ہو سکتا ہے اور وضو کا بھی، دونوں کا قائم مقام ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری حدیث ہے، بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الصعید الطیب طہور المسلم وان لم یجد الماء 10 سنین۔ اللہ اکبر، شریعت کتنی آسان ہے۔ فرمایا کہ بے شک پاک مٹی مسلمان کی طہارت ہے، مسلمان کی طہارت کا ذریعہ ہے۔ ہم نے پڑھا تھا طہور اگر تا کے فتح کے ساتھ ہو تو مراد پاکی حاصل کرنے کا، تو ہم نے پڑھا تھا کہ طہور اگر تا کے فتح کے ساتھ ہو تو مراد وہ پانی ہوتا ہے یا وہ چیز ہوتی ہے جس سے طہارت حاصل کی جائے۔ تو یہاں مطلب یہ کہ پاک مٹی مسلمان کی طہارت حاصل کرنے کا آلہ ہے، یعنی جس سے وہ طہارت حاصل کر سکتا ہے، جیسے پانی ہے طہور، اسی طرح مٹی بھی۔ وَإِن لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، اور اگرچہ نہ پائے وہ پانی، 10 سنین، 10 سال بھی، یہ مبالغہ ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اگر ایک لمبا عرصہ بھی پانی نہیں ملتا تو پھر بھی آدمی تیمم کر سکتا ہے، جنبی ہو جائے تب بھی، اور اگر حدث لاحق ہو جائے، وضو وغیرہ ٹوٹ جائے، یعنی اگر مطلب کہ حد سے اصغر ہو یا اکبر ہو، دونوں سے۔ لیکن فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، جب پانی پا لے، فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، تو اپنی جلد پہ اس کو لگائے، یعنی پھر تو فرمایا کہ جب پانی پا لے، فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، تو اپنی جلد پر اس کو استعمال کرے، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ سے ڈرے اور پانی کو استعمال کرے، کیونکہ اب بہت عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد ترمذی میں اور صحیح درجے کی روایت ہے، اجماع سے بھی ثابت ہے، اجماع امت سے بھی، پوری امت کا اتفاق ہے کہ تیمم جو ہے یہ مشروع ہے اور اس کے جواز پر اجماع ہے، جیسا کہ ابن المنذر نے، امام نووی رحمہ اللہ جمیعا، انہوں نے جو ہے وہ اجماع نقل کیا ہے۔ تیمم کی شروط کیا ہیں، یہ ہمارے پاس اگلا مسئلہ ہے۔ تیمم کی شروط میں پہلی شرط ہے، جیسا کہ ہم نے وضو اور غسل کے باب میں پڑھا ہے، نیت۔ نیت پہلی شرط ہے، نیت کے بغیر تیمم نہیں ہوگا۔ نمبر 2، نماز کے وقت کا داخل ہونا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، نماز کے وقت کا داخل ہونا۔ وضو آپ جب بھی چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن تیمم چونکہ متبادل ہے، اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ پہلے تیمم کر لیں پانی مل جائے، لہذا انتظار کریں، نماز کا وقت اگر داخل ہو چکا ہے اب آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز کے وقت داخل ہونے سے پہلے آپ تیمم نہیں کر سکتے، تیمم نہیں کر سکتے جب تک نماز کا ٹائم داخل نہ ہو جائے، کیونکہ یہ متبادل ہے، اور جو متبادل ہوتا ہے اس کے اندر صاف ظاہر ہے کہ پھر وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فضلنی ربی علی الانبیاء، مجھے اللہ نے فضیلت دی میرے رب نے دیگر انبیاء پر، یا کہا امتوں پر، 4 چیزوں میں اللہ نے نبی علیہ السلام کو فضیلت دی ہے، دیگر امتوں کے مقابلے میں یا انبیاء کے مقابلے میں۔ فرمایا ارسلت الی الناس کافہ، باقی نبی جو ہیں قوموں کی طرف آتے تھے، ایک قوم کی طرف، 2 قوموں کی طرف، خاص قوموں کی طرف، لیکن اللہ کے نبی پورے لوگوں کی طرف، کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ وجعلت لی الارض کلھا لی ولامتی مسجدا وطہورا، اور اللہ نے پوری زمین کو میری امت کے لیے مسجد اور طہور یعنی پاکی کا ذریعہ بنایا۔
مسجد نماز بھی پڑھ سکتے ہیں جہاں نماز کا وقت ہو جائے، اور اس سے تیمم بھی کر سکتے ہیں، یہ مقصود ہے۔ لیکن اس سے کچھ جگہ مستثنا ہے، اس سے کچھ جگہ مستثنا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، مثلا اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے، نجاست والی جگہوں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس طرح بعض روایات میں آتا ہے اونچی جگہ پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح جو ہے وہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح جو مذبح خانہ ہے وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، اگرچہ اس حدیث میں کلام ہے، اور اس کے علاوہ کئی اور جگہ ہیں جن کا حدیث کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھنے سے وہاں روکا گیا۔ فرمایا وَعِنْدَهُ طَهُورُهُ، اس کے پاس اس کی طہارت کا مطلب کہ وہ مٹی وغیرہ ہے جسے وہ طہارت حاصل کر سکتا ہے، اور فرمایا فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي الصَّلَاةَ، تو جہاں کہیں بھی بندے کو نماز کا وقت ہو جائے یا نماز پا لے، مطلب وقت داخل ہو، یہ اصل محل شاہد ہے، فَإِنْدَهُ مَسْجِدُ، اس کی مسجد اس کے پاس ہے، مطلب مٹی زمین اس پہ نماز پڑھ لے، وَعِنْدَهُ طَهُورُهُ، اور اس کے پاس تیمم کا جو ہے وہ ذریعہ مٹی ہے، اسے تیمم کر لے، پانی نہیں ہے تیمم کر لے، مسجد نہیں ہے تو جہاں بھی جگہ ملتی ہے وہاں نماز پڑھ لے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، اور میری روب کے ساتھ مدد کی گئی 1 مہینے کی مسافت تک، يَقْذِفُهُ فِي قُلُوبِ أَعْدَائِهِ، اللہ میرے دشمن کے دلوں میں 1 مہینہ دور میں ہوتا ہوں مسافت، دشمن پہلے ہی ڈر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی نبی علیہ السلام کا یہ روب ہے کہ آپ 1 مہینہ دور ہوتے تھے ابھی دشمن سے، دشمن پہلے ہی ڈر جاتا ہے۔ وَأُحِلَّ لَنَا الْغَنَائِمُ، اور فرمایا ہمارے لیے غنیمتیں اللہ نے حلال کی ہیں، جبکہ پہلے نبیوں کے لیے غنائم حلال نہیں تھے، بلکہ وہ مال غنیمت کو رکھ دیتے تھے، آگ آتی تھی اور وہ کھا جاتی تھی۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے۔ پانی کا میسر نہ آنا، یہ تیسری شرط ہے۔ دوسری شرط وقت کا داخل ہونا، پہلی شرط نیت، تیسری ہے پانی کا میسر نہ آنا۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، پانی کی عدم وجود کا یقین ہو یا غالب گمان، یہ نہیں کہ آدمی دیکھے ہی نہ دائیں بائیں اور کہے کہ پانی نہیں ہے لہٰذا میں تیمم کر لیتا ہوں، نہیں، دائیں بائیں دیکھے، اور اگر اسے یقین ہو کہ نہیں ملے گا، ایسی جگہ ہے کہ جہاں وہ پتہ ہے اس کو کہ پانی نہیں ملے گا، تو اس صورت میں بالاتفاق تیمم کرنا جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پانی کے وجود یا عدم وجود میں شک ہو، یقین نہ ہو لیکن شک ہو، اس صورت میں پانی کی تلاش کرے گا یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ اس صورت میں پانی کی تلاش کرے گا یا نہیں کرے گا، تو یہ جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ اختلافی ہے، 2 قول ہیں اگر شک ہو تو۔ پہلا ہے کہ تیمم درست ہونے کے لیے پانی تلاش کرنا واجب ہے، یہ جمہور کا مذہب ہے، اور انہوں نے قرآن کریم کی اس آیت سے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا سے استدلال کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پانی نہ ملنے کا پتہ تب چلے گا نا جب طلب کرے گا، تلاش کرے گا، اپنی جگہ بیٹھا رہنے سے تو پتہ نہیں نا چل جائے گا، تو فَلَمْ تَجِدُوا پانی نہ پاؤ مطلب تلاش کرنے کے بعد، انہوں نے اس سے حضرت عمران بن حسین کی حدیث، اس میں یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے 2 صحابہ کو بلایا، فرمایا کہ اذهبا فابتغیا الماء، جاؤ اور فابتغی الماء، پانی تلاش کرو، جا کر پانی تلاش کرو، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تیسرے یہ ہے کہ تیمم پانی کے نہ ہونے پر اس کا بدیل ہے، لہذا بدل عنہ سے اس وقت تک عدول نہیں کیا جائے گا جب تک اس کے عدم وجود کا یقین نہ ہو جائے، یعنی جب تک پانی کے نہ ہونے کا یقین نہ ہو جائے تب تک ہم تیمم نہیں کریں گے، اور طلب اور تلاش ممکن ہے، ہمیں کرنی چاہیے۔ دوسرا قول یہ کہ اس حالت میں اس پر پانی کی طلب لازم نہیں، اگر شک ہے تو واجب نہیں کہ پانی دور دور تک جا کے تلاش کرے، بلکہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، یہ حنفیہ کا مذہب ہے اور حنابلہ سے بھی ایک روایت ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل گزشتہ آیت ہے، اس میں ہے اگر تم پانی نہ پاؤ، انہوں نے اس کے اپوزٹ استدلال کیا ہے کہ اللہ نے کہا پانی نہ پاؤ، یہ تو نہیں کہا کہ پانی تلاش کرو، دور دور جا کے دیکھو، یہاں کہ پانی نہ پاؤ مطلب تمہارے پاس نہ ہو، اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو ٹھیک ہے نماز پڑھ لو، ضروری نہیں کہ دور دور جا کے دیکھو یا خریدو یا فلاں کرو، برحال۔ تو دوسری دلیل حضرت ابو ذر کی گزشتہ حدیث ہے جس میں ان الصعید الطیب طہور المسلم، کہ بے شک پاک مٹی مسلمان کی طہارت ہے، مطلب یہ ہے کہ اس سے وہ طہارت حاصل کر سکتا ہے یا طہارت کا ذریعہ ہے۔ ان لم یجد الماء 10 سنین، اگر 10 سال تک بھی پانی نہ پائے، فاذا وجد الماء فلیمسہ بشرتہ فإن ذلک خیر، وجہ استدلال اس آیت سے یہ ہے اور حدیث میں ہے کہ پانی کے مطلقاً عدم جواز، عدم وجود پر تیمم کی اجازت دی گئی ہے، اس میں طلب اور تلاش کی کوئی قید نہیں لگائی، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ جا کے طلب کرے، تلاش کرے یا پھر خریدے، مطلب یہ کہیں بھی قید نہیں۔ راجح یہ ہے، جمہور کا قول راجح ہے